الحمد لله الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حمد و صلاة کے بعد ذی احترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام اور حضرت صاحبزادہ قبلہ قاضی محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیتوں اور ارادوں کا وضو نصیب فرمائے اور ان بابرکت محافل کو اللہ تعالیٰ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب علیہ السلام اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ ٹوٹ جاتے، ہٹ جاتے. خاص فضل اللہ کا ہوا کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شانیں قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کی ہیں. ایک یہ کہ حضور بشیر ہیں اور ایک یہ کہ نبی کریم نذیر ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اور ڈر سناتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبری زیادہ سناتے ہیں. نرم دلی، رحمت کی، کرم کی، فضل کی بات رسول کریم نے زیادہ بیان فرمائی ہے. ہمارا جو اس وقت ملکی اور قومی سطح پہ عالم اسلام کے مسائل ہیں، اس میں مایوسیاں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، کمزوریاں زیادہ بیان کی جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، ہمارے سیاستدانوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ملک کا کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں لوگوں کے دلوں کو میلا اور گدلا نہ کیا ہو. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہر روز ایک نئی بدگمانی، ہر روز ایک نیا نقص پیدا ہوتا ہے. اور کل تک جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ معاذ اللہ مسجدوں سے فرقہ واریت ہوتی ہے، آج ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے نوجوان کی ایک بات کو بندہ صرف سنتا بھی جائے تو اللہ اس کے دل اور روح کو تازہ فرما دیتا ہے، اور اس میں سے بے شمار چیزیں ایسی پھوٹتی ہیں کہ جس سے اپنے اپنے لیے انسان راہ کا تعین کر سکتا ہے. آپ کبھی غور فرمائیں تو یہ جو حضور کے مزاج کی نرمی ہے، اس نے کچھ چیزوں کو زیادہ امت کے سامنے بیان کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے نا، کسی بھی سفر پر، وہ جہاد کا سفر ہو یا تبلیغ کا سفر ہو، تو دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے تھے. یہ آپ کو سیرت کی تمام کتب میں ملے گا، احادیث مبارکہ کی کم و بیش تمام کتب میں ملے گا. دو باتیں حضور ضرور بیان کرتے تھے.
ایک تو فرماتے تھے لوگوں پر آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا، اور دوسرا محبوب فرماتے تھے لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا، ان کو خیر کی خبر دینا، اچھی خبر دینا، مثبت بات کرنا۔ جب انسان منفی ہوتا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں نا بڑی جلدی لوگ کہہ دیتے ہیں چھوڑیں جی آپ تو شاید صحیح لا حاصل کر رہے ہیں، یہ قوم نہیں ٹھیک ہونے والی، یہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہاں کوئی انقلاب نہیں آنے والا، بڑی جلدی لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ ذہن جتنا مثبت ہو کام کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، ذہن جتنا مثبت ہو اتنا انسان تازہ دم رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، اور انسان کا ذہن مثبت ہونا تو اللہ کی جو حسین مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا، حسین کائنات، یہ بندے کو حسین لگتی بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا اپنا ذہن مثبت ہو، اسے یہ ساری خوبصورتیاں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ابھی پچھلا جو مہینہ گزرا ہے نا جمادی الاولیٰ کا، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا مہینہ ہے، موتا کی جنگ کا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تنہا وہ 10 دن گزارے ہیں جب اللہ کے محبوب طائف تشریف لے گئے تھے، میں ہی تھا صرف حضور کے ساتھ، 10 دن پورے ہم نے وہاں کام کیا، 2-3 گھنٹے انتظار کر کے تو لوگ کہتے ہیں ختم ہو گئی بات، اتنا مشکل کام انتظار کرتے ہیں، 10 دن ہم وہاں رہے اور ایک ایک بندے کو محبوب نے دعوت دین دی۔ وہ جو بڑے وفادار ہونے کے دعوے کرتے تھے، مہمان نواز ہونے کے دعوے کرتے تھے اور اپنی قبائلی شان کا اظہار کرتے تھے، ان میں سے کسی بندے نے قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کسی نے ڈھب سے مہمان نوازی بھی نہ کی، بٹھایا بھی نہ۔ فرماتے ہیں 10 دن حضور نے قیام کیا، پیغام حق سنایا، کسی بندے نے بھی قبول نہیں کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخر میں جو انہوں نے ناروا سلوک کیا وہ بھی تمام لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اس تکلیف کے بعد ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، آج کل بھی معاف کرنے کا ماحول ہے، پر زیادہ تر وہ معاف کرتا ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، بولے چلو میں نے معاف کیا، اور جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہو الا ماشاءاللہ وہ پھر معاف کرنے کو تیار ہے، مزاج ہی نہیں۔ کہتے ہیں وہاں محبوب تشریف فرما ہیں تو فرشتے حاضر بارگاہ ہوئے، یہ طاقتیں دیکھیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد کریں تو ابھی 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے اس بستی کو مسل دیا جائے، ابھی تباہ ہو جائے۔ قانون فطرت ہے، جب تک نبی نہ آئے اللہ عذاب نہیں نازل کرتا، اور جب نبی آ جائیں پیغام دے دیا جائے اور قوم نہ مانے پھر ان پر عذاب آتا ہے، تو ان کو تو پیغام مل گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ محبوب کریم نے فرمایا نہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے ایک سوال عرض کیا جو میرے ذہن میں بار بار اٹھتا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس بنیاد پر معافی؟ اور آپ ابھی بھی ان کی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایک جوان، ایک نے بھی تو بات نہیں مانی، اتنا بڑا شہر، چلو ایک ہی مان جاتا تو یہ میرے نبی پاک کا مثبت ہونا ہے اور یہ امت کو مثبت ہونے کا سبق دینا ہے۔ محبوب فرمانے لگے زید یہ نہیں بھی نہیں نہ مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، اگلی نسل مان جائے گی، انہیں سمجھ آ جائے گی، اللہ انہیں انشراح صدر عطا کرے گا۔ جب آپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے تو پھر مزاج مثبت ہوتا ہے، پھر آپ کے سوچنے کی صلاحیتیں تر و تازہ ہوتی ہیں، پھر گلستان صرف کھیت اور کھلیان کے اندر نہیں ہوتا، ایک گلستان انسان کے دل اور دماغ میں بھی موجود ہوتا ہے، پھر وہ تازہ بولتا ہے، تازہ سوچتا ہے، تازہ کہتا ہے، اور جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو پھر اسے بڑے بڑے تازے لوگ نظر آتے ہیں، اسے خوبصورتیاں دکھائی دیتی ہیں۔ تو ایک تو زندگی میں مثبت، دوسری بات یہ ہے کہ آپ مثبت ہیں تو یہ تو ضروری نہیں نا کہ سامنے والا بھی مثبت ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ آپ بڑا اچھا سوچ رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح راہ کا تعین کیا ہے، آپ بڑے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی جد و جہد بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے،
تب یہ ضروری نہیں کہ لوگ آپ کو ڈگری بھی جاری کریں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ضروری اس لیے کہ انسان نے جو سرخرو ہونا ہے وہ رب رسول کی بارگاہ میں ہونا ہے, ان دلہ ہونا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی جد و جہد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اس طرح سے عوامی پذیرائی نہیں ہوتی. ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح چل رہے ہوتے ہیں, لیکن خاندان کے لوگ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ سچ بولے تو سچ بولنے والا اجنبی لگتا ہے کہ یہ بھلا کیا کہہ رہا. اتنا زیادہ, وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگ اتنا زیادہ ملاوٹ والا دودھ پینے لگے ہیں کہ اب صحیح پئیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے کئی دفعہ, کیونکہ وہ قبول نہیں نہ کرتا میدا. اب کوئی بندہ خیر کی بات کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کہتے ہیں وہ کیسے سکتا ہے, یہ ممکن کیسے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے نا آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں لیکن سامنے والے کا رویہ ٹھیک. یہاں بھی رسول پاک نے ہمیں تنبیہ فرمائی. جب ایک شخص نے آ کے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے نام بگاڑ کے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, تو محبوب فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو اللہ نے بڑی شانیں عطا کر کے بھیجا ہے. ان کی باتیں سننے کی حاجت کیا ہے, جانے وہ کس کی بات کر رہے ہیں, تو الجھے ہوئے انہیں الجھا رہنے دو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, روڑوں کی طرح ہوتی ہیں لوگوں کی باتیں. فرماتے تھے اگر ان باتوں کو اکٹھا کر کے کندھے پہ رکھو گے تو گردن درد کرے گی, بہتر ہے کہ ان باتوں کو نا زمین کے نیچے رکھو اور ان کے اوپر پیر رکھو, انشاءاللہ قد اونچا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان باتوں کو دماغ پہ سوار کرتے ہیں. اپنا کام جب بندہ کیے جاتا ہے کہ آپ کبھی وہ مستی دیکھے نا جو صحابہ کو چڑھی ہوئی تھی. اصل میں ہمارا ملک جمہوری ہے نا, تو لوگ ہر کام کو جمہوری انداز میں لیتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید نیکیاں بھی جمہوری ہوتی ہیں, یعنی سارے کریں گے تو پھر میں نے کرنی ہے. اور بھائی نیکیاں اگر جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے انتظار کرتے کہ سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھوں گا, یا کم از کم 55% لوگ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. انہوں نے جس کو حق سمجھا اس کا ادراک کیا. آپ جب خیر کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے کریں گے. وہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا تو یہ کر رہی ہے, بھئی آپ نے ساری دنیا کی طرف دیکھنا ہے کہ رسول اکرم کی طرف دیکھنا ہے, نبی کریم کی جانب دیکھنا ہے. اپنی راہ کا تعین کریں, پھر اپنے سفر کو جد و جہد سے شروع کریں اور آگے بڑھتے جائیں. لوگوں کا مزاج بدلتا ہے. حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ہاتھ چومتے ہیں تو کبھی کبھی ہاتھ کاٹتے بھی ہیں. فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی پھول پھینکتے ہیں تو کبھی کبھی پتھر بھی اچھالتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ, یہ چیزیں چلتی ہیں, انسان کے ساتھ ہیں. ہم نے کیا لوگوں کو دیکھ کر اپنے سفر کا تعین کرنا ہے کہ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر بندہ چلتا رہے, اور اگر ٹھیک نہیں کہہ رہے تو پھر بندہ چلنا چھوڑ دے. نیک جس طرح عارف رومی فرماتے ہیں جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں نا گناہ کی لذت ہے, فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں نیکی کا مزہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر علاقے کا مزہ اپنا ہوتا ہے نا, کہیں مرچ زیادہ پسند کی جاتی ہے تو کہیں تھوڑی. تو اگر بندہ مزہ لگا لے نا نیکی کا اپنی زبان کو اپنی طبیعت کو, تو وہ بھی پورا نشہ دیتی ہے بندے کو پورا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ماں کے بڑے لاڈلے تھے اور وہ بھی اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. تو ہوتا ہے کچھ لوگ باپ کے لاڈلے ہیں, کچھ سے دادا کا پیار ہو گیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا بندہ لاڈلا ہوتا ہے وہ پھر اسے پورا کنٹرول میں بھی رکھتا ہے. تو حضرت سعد جو اماں کہہ دیتی تھی کرتے تھے. اللہ نے توفیق دی, مسلمان ہو گئے. والدہ نے احتجاج شروع کر دیا, بھوک ہڑتال کر دی, میں روٹی نہیں کھاؤں گی. اب قبیلہ تھا, علاقہ تھا, بڑا خاندان تھا, باتیں بھی ہوتی ہیں, ادھر ادھر لوگ باتیں بھی کرنے لگے. دیکھو جی اماں روٹی نہیں کھا رہی اور سعد ہے کہ ماں کو منانے کو تیار نہیں ہے. آپ خاموشی سے گھر آتے, ان باتوں کو سنتے. وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے تو شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو نا لوگ روڑے مار رہے تھے, کسی وجہ سے لوگ سنگ زنی کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر شبلی نے نا ایک پھول پھینکا, تو
تو شیخ ابو الحسن کہنے لگے، وہ پھول اٹھا کے واپس کر کے کہنے لگے حضرت یہ لے جائیے، آج کل پھول کھانے کے دن نہیں، آج کل روڑے کھانے کے دن ہیں، مجھے ذرا یہ مزے سے کھانے دو، جب پھول کھانے کے دن آئیں گے تو کریں گے نا قبول آپ سے۔ ابھی ٹائم آج کل یہ چل رہا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، رب کہتا ہے میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر کے رکھتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہلی دفعہ اتنی باتیں سنی، علاقے سے، شہر سے، قبیلے سے، ہر آدمی گفتگو کرتا ہے ان کے بارے میں، اور ہمارے ہاں ویسے بھی خبریں اگر مثبت ہوں تو وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال خیر کے ساتھ گزاریں، وہ ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے بیچارے سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو گلی گلی ڈسکس ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے، وہ بات جگہ جگہ ہوتی ہے، اور احتجاج عروج پکڑ گیا ہے، بات پھیلتی جا رہی ہے۔ 3 دن سے اماں نے روٹی نہیں کھائی، جناب سعد بن ابی وقاص گھر آئے، تیسرے دن روز آتے تھے، کھانا کھاتے، روٹین میں آرام کرتے چلے جاتے، گھر آئے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ نوجوانوں میری طرف دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ارادے توڑ دینا اور چھوٹے چھوٹے معاملات آنے پر کمزور پڑ جانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، یہ نیکی کا نشہ ہے، اور اپنی والدہ کے قریب کھڑے ہو کے نا تو مسکرا کے، جوش جذبات میں نہیں، علیمی سے، بردباری سے، ہنس کے کہنے لگے اماں تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تجھے سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میں کس مزاج کا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ڈھلنا ہوتا تو میں کب کا تیری بات میں ڈھل چکا ہوتا۔ تیری ہے ایک جان، اگر تیری 1000 بھی ہونا اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو پھر بھی میں مدینے والے رسول کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات طے ہو گئی، اور تو جانتی ہے اس بات کو، میرے ارادوں کو، تو کہ تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تو نے مجھے جانا ہے۔ حضرت سعد یہ دھیمے انداز میں جملے ارشاد فرما کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اماں جی نے اسی وقت اٹھ کے نا باورچی خانے کا رخ کیا، روٹی لی اور کھانا کھایا۔ لوگ کہنے لگے آپ تو بالکل فوراً ہی مان گئی، کہنے لگی مان نہیں گئی، میرا پتر ہے، میں نے پیدا کیا، جو کہہ کے گیا بالکل ہی ٹھیک کہہ کے گیا ہے، اس لیے کہ اتنی جلدی ڈھل نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا قبول کیا جائے اس چیز کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ عزم مصمم یہ زندگی میں بڑا ضروری کام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے بڑی جلدی تبدیل کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی رائے ہی نہیں رہتی، کسی ایک رائے کے قائل نہیں ہوتے، کیونکہ روز جو رائے تبدیل کرتے ہیں۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، نظریاتی، وہ کسی خاص مزاج اور کسی خاص فکر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عزم مصمم والی زندگی گزارتے ہیں۔ وقت آتا ہے لوگ اس کو چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نا عزم مصمم، تھوڑا سا ارادہ، تھوڑا سا ذوق اور تھوڑا سا آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بڑا محدود سا ہم پروگرام بناتے ہیں، مثلا گھر بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے یا بینک بیلنس بنانے کا، یہ ٹارگٹ بڑی جلدی اچیو ہو جاتا ہے، بڑی جلدی مل جاتا ہے، اس کے بعد ہم ٹینشن میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کے، نفسیات کے اور ٹینشن کے سب سے زیادہ امراض امیر لوگوں میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب ان کے پاس عملاً کرنے کو کوئی کام نہیں، اور سارا دن بیٹھنا ہے، اور بڑی آسودگی میں آرام سے بیٹھنا ہے، تو طبیعت بڑے سکون میں ہے، تو پھر وہ ذہن الجھنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی عملی طور پر تھکاوٹ کا سلسلہ نہیں رہتا۔ عزم مصمم ہو، زندگی میں بڑا ٹارگٹ ہو، انسان کچھ کر گزرنے کی بات کرے اور اس کی سوچ بڑی ہو، اس کا ارادہ تگڑا ہو، وہ جب بولے تو پھر وہ مضبوط بات کرے اور بڑی بات کرے، کبھی بھی کمزور بات، چھوٹی سی بات، اتنا سا کرنا ہے، یہ میرا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، اس پر نہ رہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اور تیرا حدود اربع کیا ہے؟ ایک شہر، ایک ملک، کہیں سرحدوں کا کوئی جو ہے وہ حد بندی۔ فرمانے لگے نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، سارے علاقے تیرے ہیں کیونکہ تو مسلمان ہے، زمین اللہ کی ہے اور نبوت رسول رحمت کی ہے، تو حضور کا غلام ہے۔ بڑی بات۔ آپ دیکھیے
صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے سب سے مشکل جو اوقات تھے وہ غزوہ خندق کے موقع پر تھے. جتنے عرب قبائل تھے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے, اسلام پر حملہ آور تھے سارے. اور یہاں ماحول زمینی حقائق یہ تھے کہ قحط کا دور تھا, پتھر باندھے لوگوں نے پیٹ پہ, اور کڑاکے کی سردی, اور اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہے. حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے. ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے, حکم دیتے ہیں. کہندے جے میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا, حکم. مشورہ وہ ہوتا ہے جو بلکہ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے. ایک صحابی تھے, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ایک صحابی تھے تو ان کی اہلیہ ناراض ہو کے چلی گئیں, وہ چاہتے تھے واپس آ جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اس خاتون سے کہا, خود حضور نے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, حضور جانوں کے مالک ہیں. نبی پاک نے اس صحابیہ سے کہا کہ تیرا شوہر چاہتا ہے کہ تو لوٹ آئے تو واپس چلی جا. تو اس نے عرض کی حضور میں کنیز ہوں, آپ حکم کریں, جیسے کہیں گے میں کروں گی, بس اتنا فرما دیں کہ یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے. حضور اس میں گنجائش ہے مجھے مرضی کرنے کی یا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا نہیں, یہ مشورہ ہے, تم چاہو تو جاؤ, چاہو تو تم نہ جاؤ, رب رسول تمہیں اختیار دیتے ہیں. تو عرض کی حضور پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے الگ کر دیا جائے. تو خدا کے بندو مشورے کو مشورہ ہی رہنا چاہیے. یہاں جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, تو جو بڑے بڑے لوگ مشورہ دینے والے تھے اور بڑی مضبوط رائے والے تھے, آج حضور نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا, بلکہ مشورہ قبول کیا سیدنا سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے, اور اتنی چوڑی کھودی جاتی ہے, اس میں آگ جلائی جاتی ہے کہ تیز دوڑ کے بھی گھوڑا آئے تو اسے پھلانگ نہ سکے, اگر وہ کھود لی جائے تو پھر کیسا؟ تو محبوب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اب خندق کھودنی ہے. تو صحابہ کام کرنے لگے ہیں. تو صرف کارکن نہیں کریں گے, صرف شاگرد مرید نہیں کریں گے, بلکہ رسول کریم نے فرمایا مجھے بھی دو کدال. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی آئی, جو میرے عنوان کی بات ہے وہ بات آ گئی, ایک چٹان ایسی آئی, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, جو چٹان ٹوٹتی نہیں تھی ہم سے, ہم نے کوشش کی, اس پر بڑی ضربیں لگائی, نہیں ٹوٹتی تھی. فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے مجھے دو نہ تھوڑا. محبوب اتر گئے, اور عالم یہ تھا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا تھا پیٹ پر, حضور نے دو باندھے ہوئے تھے. آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے, بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے گئے ہیں, سارا کفر حملہ آور ہے, کڑاکے کی سردی ہے, حالات انتہائی ظاہری طور پر صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات والے ہیں, لیکن حضور کی سوچ کیا ہے, امت کو سبق کیا دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب محبوب نے اس چٹان پر ہتھوڑا مارا نا پہلا, تو پہلا ہتھوڑا مارتے ہی محبوب فرمانے لگے لو بھئی اللہ نے یمن کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں, یمن فتح ہو جائے گا, ہمارا ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. نہیں ابھی تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا, لیکن محبوب کہاں کی بات کر رہے ہیں, فرمایا یمن فتح ہوگا, آئے گا. اور فرماتے ہیں جب محبوب نے دوسری ضرب لگائی, چٹان کچھ اور ٹوٹی, تو فرمایا لو بھی اللہ نے شام کی کنجیاں بھی عطا کر دی, یہ بھی ہمارا ہو جائے گا. فرماتے ہیں تیسری ضرب لگائی, چٹان ساری ٹوٹ گئی, تو محبوب فرمانے لگے لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی عطا فرما دی. صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا. جب تک ٹارگٹ بڑا نہیں ہوتا اور بات آگے نہیں بڑھتی, زندگی میں کوئی لطف بھی پیدا نہیں ہوتا, کوئی مزاج ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسا. مجھے بہت پرانی بات یاد ہے, ہم پڑھتے تھے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم اپنے استاد صاحب کے ساتھ گئے ملاقات کے لیے. تو بزرگوں نے مفتی صاحب سے گفتگو شروع ہوئی, تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ استاد صاحب کو کہ مفتی صاحب روڈ کے اوپر جگہ خریدے, مدرسہ بنائیں. تو حضرت فرمانے لگے جو اندر بنا ہے اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے, اتنا خرچہ ہے طلباء کا, تو روڈ کے اوپر. فرمانے لگے آپ جگہ تو لیں, آپ جگہ لیں, جب لے لو گے پھر دوڑو گے بھی, پھر کوشش بھی کرو گے, ٹارگٹ تو بڑا لو. میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے لوگ ہیں,
کہ جو کسی کو بڑا کام، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی کچی کچی باتیں کرتے ہیں، بڑی کمزور کمزور بات، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، لوگ تو اوے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب انسان چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو پھر اب اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ بڑے ٹارگٹ۔ آخری بات، ایک تو سوچ عمدہ رکھیں، دوسری بات لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، تیسرا ٹارگٹ بڑا کریں، اور چوتھی بات یہ ہے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ جو لوگ رزلٹ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا، وہ بھی نظریاتی نہیں ہوتے، کمزور ہو جاتے۔ محنت پوری کریں، ہاں میدان میں نکلیں تو جیتنے کے لیے نکلیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہے؟ کہنے لگے میں نا میدان میں کافر کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ گلے پہ تیر مارنا ہے کہ پیٹ پہ مارنا ہے، اس کو کیسے، میں جیتنے کے لیے اترتا ہوں، باقی تو نتیجے رب کریم کے دستے قدرت میں۔ ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں میری مرضی کا رزلٹ نکلے، یہ نہیں ہوتا میرے عزیز، یہ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں ایک شہر میں وبا پھیل گئی تھی، اور اس بیماری کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا، اور وہ 4 5 6 پہاڑ تھے، پہاڑ کے اوپر پہاڑ، اس کے اوپر سے جا کے وہ جڑی بوٹی ملتی تھی، تو جو آدمی وہاں پیر رکھتا پھسل جاتا۔ اب ہر حکیم یہی کہتا تھا کہ وہ جڑی بوٹی ملے گی تو علاقے کا علاج ہوگا، اب کوئی چڑھتا ہی نہیں، معاملہ ہی بڑا خراب ہے۔ ایک بندے نے سوچا یہ پریشانی آخر کب تک اس بیماری بھی یہی ہے کہ وہ جڑی بوٹی نہیں مل رہی۔ اس نے پکڑا ہتھوڑا، سامان پکڑا اور پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ جو آتا اسے کہتا تو بیوقوف بندہ ہے، پہاڑ بھی تجھے کاٹ سکتا ہے۔ سب حوصلہ توڑتے، لیکن وہ کاٹتا رہا۔ سالوں لگے اور ایک پہاڑ پہ اس نے سیڑھیاں بنائیں، پھر سالوں لگے تو دوسرے پہ بنائی، سمجھ لیں 6 پہاڑ تھے، 3 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب وہ جہاں اس نے سیڑھیاں بنائی تھی وہاں تک لوگ آتے جاتے، اس سے ملتے، رونق لگ گئی، ٹھیلے بھی لگ جاتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ اب جب آخری وقت آیا تو لوگ کہنے لگے کیا ملا تجھے؟ جڑی بوٹی تک تو پہنچ نہیں سکا۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں نا میں کامیاب کتنا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد شروع کرے گا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی آدھا سفر تو آسان کرے نا یار، ہم تو آدھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 سال کی عمر پائی، اور تکلیف اتنی اٹھائی امام بخاری نے کہ اتنا بڑا محدث آخری عمر میں انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ایک شہر میں جا کے بیٹھتے تو لوگ وہاں سے پریشان کر کے نکال دیتے، دوسرے شہر میں جاتے تو وہاں سے نکال دیتے۔ امام بخاری حضرت تصدیق فرما رہے ہیں 62 سال کی عمر میں امام صاحب نے دعا کی ہے اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی ہے، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے سلام اللہ علیہ۔ حضرت امام بخاری نے دعا کی یا اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رکھ، ورنہ میرے لیے حکم فرما دے۔ صبح دعا کی، شام کو امام صاحب کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہمیں احادیث جمع کر کے دے دی نا، ایسی کتاب جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ آج وہ سفر آسان کر گئے، اب لوگوں کو سینکڑوں میل دور جا کر اسماء و رجال پر بحث کر کے احادیث نہیں جمع کرنی پڑیں گی، وہ ہمیں دے گئے، اب اسے پڑھتے رہیں، نتیجہ نکالتے رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہم بالکل اینڈ تک سفر کر کے جائیں، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بات ختم کرتا ہوں، جتنے نبی دنیا میں آئے نا سارے کامیاب ہو کے گئے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کامیاب ہو کے گئے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا غور کریں، تمام انبیاء کامیاب گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 6 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 12 نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے۔ نبی کیوں کامیاب ہو کے گئے؟ کہ رب کریم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے، اس ذمہ داری سے وہ پیچھے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنی ڈیوٹی وقت پر دیں۔ مؤذن کو یہ حکم نہیں ہے کہ اذان پڑھے اور پھر وہ گن لے کے نکل جائے کہ آؤ سارے مسجد میں،
اسے حکم ہے کہ تو اذان تو وقت پہ پڑھنا، مسجد تو ٹائم پہ کھولنا، صفیں تو بچھانا، ڈیوٹی تو کرنا، خدا اپنی رحمت سے نمازی بھی عطا فرما ہی دے گا۔ تو ایک تو اپنی زندگی میں ارادوں کو مضبوط کریں، سوچوں کو اچھا رکھیں، باتوں کی پرواہ کم سے کم کریں، اور بڑے ٹارگٹ پیدا کریں، اور کچھ تو سفر آسان کریں۔ ہم کوئی، میں بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا تو ان سے کسی نے کہا حضور دل بڑا بے سکون رہتا ہے، تو ہم تو چلو وظیفہ بتاتے ہیں، وظیفہ بتانا ذرا آسان کام ہے۔ تو بابا صاحب کہنے لگے جھاڑو لے لے، مسجد میں جھاڑو دیا کر، رب تیرے دل کو سکون عطا کرے گا۔ او کوئی تو دین کا کام کرنا، جھاڑو لے لے، مسجد میں جھاڑو دیا کر، اللہ دل کو سکون عطا کرے گا۔ کچھ عملاً کام کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔